اس لیے ہم نے روزے کا حکم دیا تمہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، رب پر یقین کامل ہو جائے، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، الذین یؤمنون بالغیب۔ جب اللہ پر ایمان لاؤ گے یقین ہوگا، غیب کے ساتھ بغیر دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ جماعت تبلیغ والے جاتے ہیں نا، پہلی بات یہ ہوا کرتی ہے سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یقین یقین یقین۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں رب کی وحدانیت، الوہیت کا یقین ہوتا، رزاقیت کا یقین ہوتا۔ آج یقین نہیں ہمارے دلوں میں، اس لیے بدکاری، بے حیائی، بدماشی، فریب کاری، دھوکہ بازی، مال کا لوٹنا بنانا، ایمان کا لٹا دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ہم نے یقین مخلوق سے تو رکھ لیا، مال سے رکھ لیا، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ تو ہمارا یقین ہے کہ یہ میرا کام کر دے گا، اللہ پر یقین نہیں، تو باللہ نہیں۔ کھیتی باڑی کروں گا تو یقین ہے رزق ملے گا، ورنہ نہیں۔ دکانداری کروں گا، ملازمت کرو، اسباب ہیں، لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا۔ یقین مسبب الاسباب پر کرنا ہے، مسبب الاسباب پر یقین کرنا ہے۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، کاٹنا ہے نا، سبب ہے، لیکن جب مسبب الاسباب نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، نہیں چلتی۔ اوندھا کر دو ابا، کیونکہ آپ کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں، اس لیے آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ اوندھا کر دیا، پھر بھی نہیں چلی۔ پٹی باندھ لو آنکھوں پر، پٹی باندھ لی، پھر بھی نہیں چلی۔ سبب ہے، مسبب الاسباب نے حکم دے دیا چھری کو، خبردار نہیں کاٹنا، تو اس سبب کو فیل کر دیا، سبب کو فیل کر دیا۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، سبب موجود ہے، چیخا بڑھایا گیا تقریباً کئی میل تک، اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، ایک ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے آگ جو برسائی گئی، اللہ اکبر۔ وہ آگ جب جلتی تھی تو اوپر پرندہ اگر کوئی گزرتا تو وہ بھی جھلس کر نیچے آ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر، اللہ اکبر، الف ننگا کر کے بٹھا کر اس میں جھولے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یقین دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا اے اللہ کے نبی ابراہیم، حکم کیجیے۔ پھر میں اپنی طرف سے آیا، اللہ کی طرف نہیں، میں اپنی طرف سے۔ ابھی پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو غرق کر دوں، آگ کو بجھا دوں۔ میکائیل علیہ السلام، ابھی بارش برسا دوں،
آگ بجھا دو. اسرافیل علیہ السلام ابھی کوئی ایسا دھماکہ کر دوں یہ سارے ہٹ جائیں. فرمایا اللہ نے نہیں اپنی طرف سے فرمایا جس رب کے لیے میں جان دے رہا ہوں مجھے یقین ہے وہ رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میری جان کو بچانے والا میرا رب موجود ہے. میرے ایمان کو بچانے والا میرا رب موجود ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں. آگ بھی اس نے پیدا کی ہے. آگ کو ٹھنڈا بھی وہی کر سکتا ہے. سبب تو ہے مسبب الاسباب. آگ کو ختم کر کے نہ جلائے مجھے اس پر یقین ہے. وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے. وجو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. رب کا حکم ہی تو رب کا حکم ہے. رب کے حکم کو آگ نے تو مان لیا, انسان نے نہیں مانا. رب کے حکم کو ہواؤں نے تو مان لیا, سمندروں نے مان لیا, دریاؤں نے مان لیا, لیکن انسان تو نے نہیں مانا. پہاڑوں نے مان لیا. حکم دیا ٹھنڈی ہو جا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. مفسرین نے لکھا اللہ نے جب فرمایا او نار او آگ ٹھنڈی ہو جا, ایسی سلامتی والی کہ ابراہیم کو نہ سردی لگے نہ گرمی. اللہ فرمایا کہ دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی اللہ کے اس حکم پر تمام دنیا کی آگ بجھ گئی ٹھنڈی ہو گئی. سن رہے ہو اللہ, میں بات کر رہا تھا سبب موجود ہے جلانے کا, لیکن مسبب الاسباب نے جلنے نہیں دیا. اس کو یقین کہتے ہیں, اس کو یقین کہتے ہیں. اسباب پر یقین رکھنے والوں مسبب الاسباب پر یقین رکھ لو. مسبب الاسباب پر یقین رکھ. دریا کا کام, پانی کا کام ڈبو دینا, غرق کر دینا. سمندروں کا کام بیڑے غرق کر دیے ہیں. بڑے بڑے جہاز سمندری غرق کر دیے اللہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی تو لگاؤ. جو ہی لاٹھی لگائی اللہ اکبر 12 رستے بن گئے. 12 قومیں تھے, 12 قومیں. اللہ دریا کے اندر رستہ بنانے والا کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. پھر یقین کے ساتھ اترنے والے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. اللہ. دریا نے حکم کی تعمیل کی, سبب ہے دریا غرق کرنے کا, لیکن مسبب الاسباب نے غرق نہیں ہونے دیا. اس کو یقین کہتے ہیں کہ رب پر یقین کر, رب پر یقین کر, مسبب الاسباب پر یقین کر. نوکری پر نہ کر, دکانداری پر ٹھیکیداری پر نہ کر, کاروبار لوگوں پر یقین نہ کر. یقین رکھ تو اللہ پر رکھ. تو میں بات کر رہا تھا یقین کی کہ دل میں یقین آ جائے. لعلکم تتقون, یہ روزے کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, رمضان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس طرح کہ رمضان کے مہینے میں تم نے دن کو کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, میرے حکم کی تعمیل کی. پیاس لگی تھی, اکیلا کمرہ, لیکن پانی کا گلاس ہاتھ میں نہیں لیا. اس یقین پر تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا,
میرا روزہ کہاں جائے گا اگر میں پانی پی لوں؟ شدت کی گرمی ہے، ٹھنڈا پانی موجود نہیں پیا۔ یہ یقین کا سبق دیا جا رہا ہے، یقین کا درس دیا جا رہا ہے۔ شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں کھائی روٹی، اس لیے کھاؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں، میرا رب تو دیکھنے والا ہے۔ روزے کا ثواب تو رب نے دینا ہے، اجر رب نے دینا ہے، اور تو کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا رب تو دیکھتا ہے۔ یقین دل میں آ گیا، فرمایا جس طرح رمضان میں دل میں یقین آ گیا، رمضان کے بعد بھی دل میں یقین کو قابو رکھ، قابو رکھ، قابو رکھ۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، انتہائی ماشاء اللہ اللہ والے تھے، غوث تھے، قطب تھے، ابدال تھے، کافی ان کے خلفاء ہیں، مریدین کا حلقہ ہوا کرتا تھا۔ اب خلفاء نے حضرت سے مطالبہ کیا، حضرت کوئی خلیفہ 5 سال سے آپ کی خدمت میں پڑا ہے، کوئی 10 سال سے پڑا ہے، یقین بنانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، دنیا سے منہ ہٹانے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے آپ کے در پہ پڑے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ 5 سال 10 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، لیکن آپ نے ہمیں خلافت نہیں دی، خلافت تو دے دیں ہمیں، تاکہ ہم آگے جا کر کام شروع کریں، لوگوں کا یقین بنائیں۔ جس طرح جماعت والے نکلتے ہیں، ہر مسجد میں پہنچتے ہیں، او بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، یقین بنا لو، یقین بنا لو، سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین کر لو۔ ساری بات یقین کی ہے، ایمان یقین کے ساتھ ہے۔ یؤمنون بالغیب، بغیب، دیکھنے سے نہیں۔ وہ بہلول کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، دریا کے کنارے جس طرح بچے ریت کے کوٹھیاں بناتے ہیں، تازی ریت ہوتی ہے، گیلی ریت بنا رہا تھا، ہارون رشید اور اس کی بیوی گزری، تو ہارون رشید نے پوچھا کیا بنا رہا ہے بہلول، اوے فقیرہ کیا بنا رہا ہے تو؟ وقت کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا جی جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کی کوٹھیاں بنا رہا ہوں۔ شاہ جنت کی محل بنا رہے ہوں؟ ہنس پڑا، پاگل ہے، مجنون ہے، جنت کا محل یہ ریت کی کوٹھی سے بنتا ہے، دریا کے کنارے پر۔ کس لیے بنا رہے؟ بھئی جو خریدے گا اس کو جنت کا محل مل جائے گا۔ ہارون رشید ہنس کر نکل گئے، پیچھے زبیدہ آ رہی تھی، ہاں فقیرہ کیا بنا رہا ہو؟ اس نے کہا جی جنت کا محل بنا رہا ہوں، کوٹھی، جو خریدے گا جنت کا محل خرید لے گا بس۔ اس نے کہا میں کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 1 دینار ہے، 2 دینار۔ اس نے فوراً دینار دے دی، بس یہ میرا ہے۔ اس نے کہا تیرا ہے، لے جا۔ اب ایسا ہوا کہ رات کے وقت جب ہارون رشید سویا، نیند کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ خواب بھی مان لیا کرو، یہ خواب حقائق ہیں، حقائق ہے، حقیقت ہوا کرے۔ اس کی تعبیر کسی اللہ والے سے پوچھ لیا کرو، جو تعبیر جانتا ہو اس سے پوچھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے صحابہ، جس نے خواب دیکھا ہے تعبیر پوچھے مجھ سے۔ جب زیادہ رش ہو جاتا تو آپ حکم دیتے صدیق اکبر سے پوچھ لو۔ پھر بعض صحابہ نے فرمایا صدیق اکبر پر بھی رش ہے، کیا عمر فاروق سے پوچھ لیں؟ فرمایا ان کا مزاج ذرا سخت ہے، تعبیر سخت بتائیں گے۔ ایسے آدمی سے تعبیر پوچھی جائے جس کا مزاج نرم ہو، تعبیر خیر والی بتائے۔
جو تعبیر بتائے گا ہوگا وہی ہوتا ہے، وہی ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے۔ خیر والی تعبیر بتلایا کرو، لیکن پوچھ لیا کرو کسی اللہ والے سے، نرم مزاج سے، عالم ہو، عامل بھی ہو، عابد عارف بھی ہو۔ خواب دیکھ رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے، سیر کر رہا ہے، دیکھا تو ایک محل کھڑا ہے جنت میں، بہت خوبصورت محل ہے۔ بہلول یہ ہارون رشید پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کی بیوی حضرت زبیدہ کا ہے۔ اچھا زبیدہ کا ہے، میں اندر جا سکتا نہیں، باہر ہٹ جاؤ، اندر نہیں جا سکتے۔ جب نیند سے بیدار ہوا فوراً خیال آیا، او وہ بہلول جو محل بنا رہا تھا، میں نے پوچھا تھا کیا ہے، اس نے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں، جو خریدے گا جنت کا محل خرید لے گا، میں نے تو نہیں خریدا۔ اس وقت میں نے زبیدہ سے بھی یہی کہا تھا، وہ تو مجنون ہے، تو بھی پاگل ہو گئی، اس کو دینار دے کے آ گئی۔ زبیدہ خاموش رہی کہ میں نے خرید لیا ہے، خرید لیا ہے، فقیر ہے نا، فقیر کی خدمت بھی کر لی میں نے۔ فقیر جب آئے تو کوئی نہ کوئی خدمت کر لیا کرو، کوئی نہ کوئی خدمت کر لیا، اگر کچھ نہیں تو دعا دے دیا کرو، اللہ تجھے بھی دے، اللہ مجھے بھی دے، اب اس وقت میرے پاس نہیں۔ اس کو چھڑک نہیں، گالی نہ دے، دھکا نہ دے اس کو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ خبردار یتیم پر غصہ نہ کر، کوئی فقیر مانگنے والا دروازے پر آئے اس کو جھڑک بھی نہیں دے، اس پر غصہ بھی نہ کر، دھکا بھی نہ دے ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ، حکم امت کے لیے ہے، امت کے لیے حکم ہے، لیکن اب کیسا کریں تو اس پر کئی واقعات ہیں، میں کبھی بتا دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب ہارون رشید کو، اچھا وہ جو محل خریدا تھا زبیدہ نے، مجھے اندر بھی نہیں جانے دیا، بہلول کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دیکھا تو بہلول بیٹھا ہے دریا کے کنارے پر، محل بنا رہا ہے، ریت کے محل، کوٹھیاں بنا رہا ہے۔ ہاں بہلول ایک کوٹھی مجھے دے دے۔ ہاں جی دیتا ہوں جی، لے لو۔ ہاں کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے سمجھا بھائی 1 دینار 2 دینار یہ کہے گا۔ انہوں نے کہا بھائی بات سن، بغیر قیمت کے تو دوں گا نہیں، اس کی قیمت تو پوچھ رہا، قیمت اس کی ہے آدھی بادشاہت، جو تو پوری دنیا کا جو بادشاہ بنا پڑا ہے، آدھی بادشاہت کا مال و متاع مجھے دے دے، میں ایک کوٹھی تجھے دے دوں گا، آدھی سلطنت تجھے دے دوں، آدھی سلطنت۔ بہلول کل تو نے 2-3 دینار پر زبیدہ کو یہ کوٹھی دے دی۔ وہ بہلول یوں دیکھنے لگا، پاگل تو نہیں تو؟ جس نے کہا تھا نا، بہلول ہارون رشید نے کہا تھا یہ پاگل ہے، فقیر پاگل ہے، مجنون ہے، یہ کوٹھی تو خرید کر آئی ہے پیسے خرچ کر کے۔ اس نے یوں دیکھا، پاگل تو نہیں تو؟ ہارون رشید سے کہہ رہا پاگل ہو گیا ہے۔ اور بات یہ ہے کل بن دیکھے یہ کوٹھی زبیدہ نے خریدی تھی، آج تو دیکھ کر آیا ہے، تو خریدنے کے لیے مجھ سے کہتا ہے کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا آدھی سلطنت۔ دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو نکل جا ادھر سے۔ اللہ کل بن دیکھے، آج بن دیکھے سودا ہے، بن دیکھے سودا ہے، بن دیکھے سودا۔ الذین یؤمنون بالغیب لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جاؤ، یتیموں مسکینوں کو دینے والے بن جاؤ، مدارس دینیا میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ دے دو، یہ بھی مسکین ہے، غریب، دور دور سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے واقعہ شروع کیا تھا، حضرت 5 سال سے آپ کے در پہ پڑے ہیں، خلافت تو دے دو۔ فرمایا دیتا ہوں خلافت دیتا ہوں، تاکہ جا کر آگے کام کرو، لوگوں کا یقین بناؤ، ایمان تازہ کرو ان کو اسلام کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، نبی کے فرمان کی دعوت دو، توجہ کرو ان پر۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی توجہ جو ہے یہ کام کر جاتی ہے۔ اس لیے تو صحابہ کو اللہ نے فضیلت دی کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھا، اور اللہ کے نبی نے ان کے چہرہ کو دیکھا تو اللہ نے جنت واجب فرما دی، جہنم حرام فرما دی، جہنم حرام فرما۔ اللہ اکبر۔ میں دیتا ہوں جی، خلافت دیتا ہوں۔ ایک دیہاتی آ گیا کچھ دنوں کے بعد، میلے کپڑے اور پگڑی بڑی عجیب تھی، جوتا بھی بڑا عجیب، آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت میں آیا ہوں، مجھے خلافت دو، میں اپنے علاقے میں کام کروں گا، خلافت دو مجھے، میں دین کی خدمت، اسلام کی خدمت۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ بیٹھ بیٹھ، اپنی پگڑی اتاری حضرت جنید بغدادی نے، پگڑی اتار کر اس دیہاتی، اس مسافر جس کے نہ کپڑے صحیح ہیں نہ پگڑی صحیح ہے، ہائے ہائے، چہرے کو پہچان لیا کہ اللہ والے چہروں سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ یہ کتنے ایمان میں ہے، کتنے یقین میں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، جا، میں نے تجھے خلافت دی ہے، جا کام کر، توں اپنے علاقے میں جا کام کر۔ باقی جو خلفاء بیٹھے تھے نا، وہ کہنے لگے حضرت بڑی عجیب بات ہے، ہم 5 سال سے پڑھے ہیں، 10 سال سے آپ کے در پہ پڑھے ہیں، اور الحمدللہ حق ادا کریں، آپ نے ہمیں تو خلافت نہیں دی، وہ کوئی دیوانہ آ گیا، مستانہ آ گیا، اس نے کہا مجھے خلافت دو، بھی کہا بھی بڑے عجیب انداز میں، جس طرح کہ ہمارے دیہاتی لوگ، اوے کی میں آئے ہوئے، کتھوں پہ آندے ہوئے، اگرچہ وہ وقت کا مفسر کھڑا ہے، محدث کھڑا ہے، عالم کھڑا ہے، کہ کرنا بدہ ہوئے، ایسے انداز میں بات ہوتی، سادگی ہوتی نا، سادگی۔ وہ آیا، اس نے کہا مجھے خلافت دو، آپ نے پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ ہم پڑھے ہیں 5 سال سے، 7 سال سے، حضرت جنید بغدادی ہنس پڑے، فرمایا میں بتا دیتا ہوں۔ صبح کے وقت ان خلفاء کو بلایا، تقریباً 20 خلفاء اس وقت موجود تھے، اور اس دیہاتی کو بلایا جس کو پگڑی دے دی تھی، ادھر آئے، بیٹھ گئے، چھریاں منگا لی، 20 چھریاں منگا لی، 20 مرغیاں منگا لی، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، یہ چھری پکڑ، یہ مرغی پکڑ، جا ایسی جگہ پر ذبح کر، ایسی جگہ پر ذبح کر کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جا۔ ہر ایک کو چھری دے دی، مرغی بھی دے دی، ایسی جگہ پر ذبح کر کہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ دوڑے، کوئی دریا کے کنارے دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، وہیں ذبح کر دی، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں، کوئی پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر کوئی دیکھنے والا، وہیں ذبح کر، کوئی جنگلوں میں بیٹھ کر، کوئی درختوں کے جھومٹ میں بیٹھ کر وہیں ذبح کر دی، سارے کے سارے ذبح کر کے لے کر آئے۔ حضرت
حقیقت ہے جب ہم ذبح کر رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ہم نے وہاں ذبح کیے۔ وہ جس کو پکڑی دی تھی نا دیہاتی، وہ آ گیا، مرغی ساتھ ہے، چھری بھی ساتھ ہے۔ اوے تو نے ذبح کیوں نہیں کیا ہے؟ مرغی واپس لے کر آ گیا، تو چھری بھی واپس لے کر آ گیا ہے، کیوں نہیں ذبح کیا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرو کہ دیکھے نہیں، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ میں جہاں بھی بیٹھتا تھا فوراً میرے دل میں یقین ہوتا میرا رب تو دیکھ رہا، کہنا میرا رب تو دیکھ رہا۔ کہاں ذبح کرتا میں، رب سے کہاں چھپا سکتا تھا میں؟ اس یقین پر میں نے ذبح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ان اللہ علیم بصیر۔ اللہ جب تم تین ہوتے ہو چوتھی ذات رب کی، جب پانچ ہوتے ہو چھٹی ذات رب کی موجود ہوتی ہے، جب تم 40 ہوتے ہو 41ویں ذات رب کی، جب تم ایک اکیلے ہوتے ہو دوسری ذات رب کی، ولا ادنی من ذالک۔ یہ یقین پیدا ہو جائے مسلمانوں، اللہ کی قسم چور چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ نہیں، ظالم ظلم نہیں، بدماش بدماشی نہیں، زانی زنان نہیں کرے گا، جھوٹا جھوٹ نہیں بولے گا، حقوق تلف کرنے والا کسی کا حق تلف نہیں کرے گا، الزام دینے والا بہتان لگانے والا ہے، یہ یقین آ جائے۔ میں بات کر رہا تھا یقین پر، فوراً حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمایا خلفاء کی جماعت تم کہہ رہے تھے ہم 7 سال سے پڑھے ہیں لیکن ابھی تمہارا یقین کامل نہیں ہوا۔ یہ دیہاتی آیا یقین کامل تھا، میں نے اپنی خلافت اس کو عطا کر دی۔ اللہ یہ یقین ہے نا، یقین آ جائے تو اللہ والے حدیث مبارک میں آتا ہے المؤمن ينظر بنور اللہ، المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن وہ ہے جو اللہ کی نگاہ سے، اللہ کے نور سے کسی کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ المؤمن ينظر بنور اللہ، اللہ کے علم سے، اللہ کے نور سے پہچان لیتا ہے۔ اور جس طرح کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے گیا باغ میں آم توڑنے کے لیے، آم لگے ہوئے ہیں، بیٹا غریب آدمی ہیں، میں آم توڑتا ہوں باغ میں جاتا ہوں، ایسا کر تو ادھر باہر کھڑا ہو جا، کوئی آئے کوئی دیکھے تو مجھے آواز لگا دینا، میں جلدی واپس آ جاؤں۔ اب بیٹے کو لے کر گیا ہے جی، بیٹا دروازے پر، اللہ ہمیں بیٹے بھی ایمان والے دے، یقین والے دے، صالحین میں سے مانگ لیا کرو۔ اللہ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو صالحین میں ہو، ایسی اولاد جو اور بیٹیاں صالحات میں ہوں، ایسی بیوی جو صالحات میں ہوں۔ اللہ اپنے لیے بھی مانگ لیا کرو، اولاد کے لیے بھی مانگ لیا کرو،
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے ورثہ بھی دے جو انتہائی صالحین ہوں۔ اللہ تیرا یقین رکھنے والے ہوں، تجھ پر ایمان لانے والے ہوں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ایسا وارث ان کو بنا اللہ جو انتہائی بہتر ہوں اعمال کے لحاظ سے، اللہ عقیدے کے لحاظ سے خیر والے ہوں، ہر وقت خیر ہی چاہتے ہوں، تیری خیر مانگتے ہوں، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں بھی خیر عطا فرما، ہمیں بھی خیر عطا فرما، ہمیں بھی خیر عطا۔ اس لیے تو دعا بتا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے کریم اللہ ہماری دنیا بھی خیر والی بنا، ہماری قبر بھی خیر والی بنا، محشر کا میدان بھی خیر والا بنا، جنت بھی خیر والی بنا، آخرت خیر والی بنا۔ دنیا تو خیر کی مانگی، آخرت بھی خیر کی مانگ لیا کرو مسلمانوں، دنیا آخرت کا رب خود بتلا رہے، دنیا بھی مانگ، آخرت بھی مانگ، دولت بھی مانگ، امانت دیانت صداقت بھی مانگ، مالدار بھی بن جا لیکن ایماندار بھی بن جا، زمیندار بھی بن جا لیکن دیندار بھی بن جانا۔ رب نے تو اپنی مخلوق کو ہر چیز بتا دی، اب اس نے کہا بیٹا یہاں ٹھہر جاؤ، کوئی دیکھے تو مجھے فوراً بتلا دینا، کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ابا اندر گیا آم چوری کرنے کے لیے، بیٹا دروازے پر کھڑا ہے، اللہ جو ہی ابا آم کو ہاتھ ڈالنے لگا، فوراً بیٹا آواز دیتا ہے، یا ابی تعال یا ابی تعال، او میرا ابا جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، احد یرانا، احد یرانا، کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، جلدی کرو واپس آ جاؤ، جلدی کرو۔ اللہ ابا دوڑتے ہوئے کامتے ہوئے آ رہا ہے، آ کر بیٹے سے پوچھا، یا ابنی من یرانا، او میرا بیٹا ہمیں کون دیکھ رہا ہے، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ یا ابنی من یرانا، کون ہمیں تو دیکھ رہا ہے، مجھے تو کوئی نظر آتا نہیں۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، انگلی شہادت کی اٹھا کر آسمان کی طرف یوں اٹھاتے ہوئے، اللہ یراک و یرانی، واو میرا ابا سن، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یراک و یرانی، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ یقین بنا لو مسلمانوں، اللہ دیکھتا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ کسی بادشاہ نے کسی لڑکی کی عزت لوٹنا چاہی، محل کے دروازے کچھ کھلے ہوئے ہیں، بند کر کے اللہ آ گئی، واپس بند کر کے آ گئی۔ اب بادشاہ کہنے لگا، سردار صاحب کہنے لگا، نواب صاحب یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ ان عیاشیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، بدماشیوں سے محفوظ فرما۔ فوراً پوچھا، دروازے بند کر کے آئی ہو؟ کہا ہاں بند کر کے آئی ہوں، لیکن بادشاہ سن، ایک دروازہ بند نہیں ہو، جانا بند کرا، اس کو بند کرا۔
واپس آئی، بند کر کے آئی ہو؟ فرمایا میں نے تو کہا بادشاہ سردار جی سارے دروازے بند ہیں لیکن ایک دروازہ۔ اس نے کہا بتا وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا؟ اس لڑکی نے آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھا کر کہی او سردار صاحب وہ دروازہ ہے جس کو رب قہار کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ رب قہار والا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ انہو علیم بذات الصدور ان اللہ علیم خبیر ان اللہ بصیر بما یعملون۔ قیصر کا علاقہ جب فتح ہوا نا، قیصر کا علاقہ، سبحان اللہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مال غنیمت آیا، انبار لگے تھے سیدنا عمر کے زمانے میں، خلافت میں اتنا مال رب نے دیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، پوری زمین پر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں۔ آج تو عجیب حالت ہے، کھا رہے ہیں، حرام خوری ہے بس، چاہے بادشاہ وقت ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے صدر ہے، چاہے جو بھی ہے، جو بھی بلا ہے، عام افسر ہے، چاہے پیٹ بھرتا نہیں اس کا، یہ قبر کی مٹی جا کر ان کے پیٹوں کو بھرے گی، قبر کی مٹی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ظلم کی انتہا کر دی، غریبوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، آٹا تک نہیں ملتا، وہ پریشان ہے، غریب کی زندگی اجاڑ دی، بدبختو تم نے کوٹھیاں کاریں بنا دی ہیں، دنیا میں مزہ کر لو، قبر آنی ہے، قبر آنی ہے، موت پر حق ہے، حق ہے، حق ہے، کبھی سوچ لیا کرو، موت کو سوچ لیا کرو۔ میں بات کر رہا تھا، علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، صحابہ میں مال غنیمت سیدنا عمر نے تقسیم فرمایا، جو مجاہد گئے تھے، مجاہدین کے لیے مال غنیمت، جو مجاہد جنگ کے لیے جائے گا، جہاد کے لیے جائے گا، مال غنیمت وصول ہوا، ان مجاہدین کا حق ہے، مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور فرمایا حدیث میں سنو، آج جہاد کو دہشت گردی کہنے والوں، بدماشی کہنے والوں، مجاہد کو بے غیرت اور بدماش کہنے والوں، سن لو، یہ جو تم نے دہشت گرد پیدا کیے ہیں صرف اس لیے کہ اصل مجاہدین کو بدنام کیا جائے، اصل جہاد کو بدنام یہ انگریز کی بہت بڑی سازش۔ امریکہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے، اسی کا سبق تمہیں دیا جا رہا ہے، وہی تمہیں سبق دے رہا ہے، وہی تمہیں اجاڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے، لیکن برباد ہو رہے ہو باوجود اس کے نہیں سمجھتے۔ دہشت گرد بھی خود پیدا کرتے ہیں، پھر تمہیں کہتے ہیں مارو، آئے جی، اور پھر وہ دہشت گرد مجاہد نہیں، وہ طالبان کے لباس میں آ کر تو دہشت گردی کر رہا ہے۔ اصل طالبان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے اس امریکہ بے غیرت یہود و نصارہ۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہود اور نصارہ قیامت تک مسلمان قوم کے لیے، میری امت کے لیے سازشیں کرتے رہیں گے، ایسی سازش کریں گے، ایسے جھوٹے کذاب واقعات بنائیں گے کہ تم اس کو حقیقت سمجھو گے، حالانکہ اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ مارو جتنا مار سکتے ہو، لیکن اصل طالبان کو بدنام نہ کرو۔ اللہ کی قسم میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں منبر نبوی پر، اصل طالبان اگر پوری دنیا میں اس وقت پوری زمین میں اس وقت اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ کہہ دو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہیں سے جہاد کے جھنڈے اٹھیں گے، یہاں سے کشمیر فتح کریں گے،
یہاں سے ہندوستان فتح کریں گے، یہیں سے اٹھ کر امریکہ کی سرزمین پر بھی اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آئے گا وقت، آئے گا وقت، آئے گا۔ مارو اب فلسطینیوں کو، مارو عرب کو، کتنے تک مارو گے؟ کتنے ہزار؟ 50,000 تک تو پہنچا دیا تم نے، آئے پوری نسل ختم کر۔ لیکن رب دیکھ رہا ہے، یہ جو حکمران ظالم بیٹھے مسلمانوں کے حکمران، مسلمان قوم نہیں، پاکستان کی قوم نہیں، ظالم حکمران، عرب کی قوم نہیں، ظالم حکمران، یہ ترک وغیرہ کی قوم نہیں، ظالم حکمران، ایران کی قوم نہیں، یہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم کا انتہا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ نکلو بدبختو، کیوں تم نے امریکہ کو خدا مان لیا؟ کیوں برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ رب سے ڈرو نا، امریکہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ اس حکومت امریکہ کی خدا تباہ و برباد کرے، اسرائیل کی حکومت کو خدا تباہ و برباد کرے، یہ جتنے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر، ذلیل و رسوا کر، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس نے خدا مان لیا ہے امریکہ کو، اسی سے مرتے ڈرتے ہیں، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کیا رب کا؟ لیکن جب تم چھوڑ دو گے، نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ ابابیل بھی بھیج سکتا ہے نا، مچھر بھی بھیج سکتا ہے، نمرود کے ناک میں ڈال کر برباد کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ اپنے نبی کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت رب کر سکتا ہے۔ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہارا امتحان ہے، ظالم حکمرانوں، حرام خور حکمرانوں، بدماش حکمرانوں، بے حیا حکمرانوں۔ اب عید کی چھٹیاں ہیں جی، جتنا وزیر اعظم کا جتنا عملہ ہے دفتروں میں، گھر میں جتنا عملہ ہے، گریڈ 17 سے لے کر جو ان کی تنخواہ لاکھوں پر ہے، 22 تک، ہر ایک کو 5 مہینے کی تنخواہ جو کروڑوں نہیں ملین جا بنتی ہے، اربن جا بنتی ہے، ان کو دی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ ہمارے غلام بند کر رہے ہیں، کوئی حق بات کہنے والا نہ ہو۔ بدبختوں قوم برباد ہو رہی ہے، آٹا نہیں ملتا، غریب کی زندگی برباد کر دی، تم ان کو دے رہے ہو جو لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہیں، اور 5 مہینے کی۔ تم کہتے ہو ملک کا خزانہ ختم، ملک کو برباد تم کر رہے ہو۔ تم ملک کے خزانوں کو پہلے بھی چور تھے، اب بھی چور ہیں، چوری کرتے کرتے انشاءاللہ مر جاؤ گے، سیدھا جہنم اللہ تمہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ کہو آمین، انشاءاللہ آمین۔ وقت آئے گا، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا تھا، کسرا فتح ہوا، کسرا، اللہ اکبر، مال غنیمت آیا۔ اب سیدنا عمر کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، مال دیکھ رہے ہیں، ایک شخص آیا، صحابی ہے، کہہ دو رضی اللہ، اللہ، مہر لگی ہوئی ہے، آنکھیں صرف نظر آتی ہیں، آ کر بادشاہ کسرا کا تاج جو ہے، جو ہیرے اور جوہر سے مرصع تھا، اور اس کے سونے کے کنگن اور اس کے سونے کے ہار، اس میں موتیاں جڑے ہوئے، اصلی قسم کے موتیاں، اگر وہ صحابی اپنے پاس رکھ لیتا یہ تاج اور یہ ہیرے زیورات، تو اس کی نسل در نسل سنور جاتی۔ لیکن دیکھیں اللہ اکبر، وہ لے کر آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، یا امیر المؤمنین، او امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جب کسرا فتح ہوا میں بادشاہ کسرا کے محل میں داخل ہوا، یہ تاج بھی پڑا تھا، یہ زیورات بھی پڑے تھے، یہ موتیوں سے مرصع تاج بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اسے قبول کر لو۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟
چہرے سے کپڑا تو ہٹا، تو کون ہے؟ اللہ سنو مسلمانوں، نام بھی بتا، چہرے سے کپڑا بھی ہٹا، تو ہے کون؟ اتنی بڑی نعمت لے کر اتنا بڑا انعام اگر تو نہ دیتا، نہ پہنچاتا تو کوئی پوچھنے والا بھی تجھ سے نہیں تھا۔ اللہ، کوئی دیکھنے والا بھی تجھ سے نہیں تھا، تو بادشاہ کے محل سے لے کر آیا گئے۔ وہ فوراً صحابی جواب میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ان اللہ بكل شيء علیم۔ او امیر المؤمنین، بات سن، وہ اللہ، وہ رب، وہ ذات جو تم تین ہو تو چوتھی ذات، چار ہو تو پانچویں ذات، پانچ ہو تو چھٹی ذات، 40 ہو تو 41ویں ذات، ایک ہو تو دوسری ذات رب کی ہے۔ امیر المؤمنین، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ چہرے سے کپڑا تو ہٹا، تیرا نام کیا ہے؟ امیر المؤمنین، جس رب کی رضا کے لیے میں لے کر آیا ہوں، جو مجھے دیکھنے والا ہے، مجھے پہچاننے والا ہے، وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا کام بھی جانتا ہے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، اس کو یقین کہا جاتا ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر یقین آ جائے۔ اس لیے جماعت والے جہاں بھی جاتے ہیں نا، سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ ہمیں اپنا یقین عطا فرما دے، یقین عطا۔ یہ روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے، میں روزے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، رمضان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو روزے میں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج گھر میں لگا ہوا ہے، تو اکیلا کمرے میں ہے، تو فریج کھول کر ٹھنڈا پانی نہیں نکالتا، اپنے منہ کی طرف لے کر نہیں آتا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا، مجھے یقین ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، مجھ پر جرمانہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی، تو ناراض بھی ہوگا۔ اللہ، میں تجھے راضی رکھنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ میں نہ پانی پیتا ہوں، نہ کھانا کھاتا ہوں، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی۔ یہ یقین بنا لو، یقین بنا لو، یہ روزہ یقین بناتا ہے، روزہ یقین بناتا ہے۔ جب روزہ ہوگا اپنی بیوی کے پاس بھی تو نہیں جا سکتا، روزے کے حالت میں تو اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ غیر کی عورت پر تو کیسے آنکھ اٹھائے گا؟ غیر پر کیسے تو ہاتھ ڈالے گا؟ تاکہ یقین تیرا بن جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں روزے دار ہوں، میری بیوی مجھ پر حلال ہے، لیکن اس وقت روزے کے ساتھ حرام ہے۔ جو غیر کی بیوی ہے، غیر کی بیٹی بہن ہے، میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا، جو مجھ پر پہلے بھی حرام، اب روزے کے ساتھ بھی حرام، گناہ گار بھی، جہنم بھی چلا جاؤں گا۔ اللہ، یہ یقین بن جائے، یقین۔ آج تو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں مسلمانوں، 29 کی رات میرا ختم قرآن اس راولپنڈی میں، انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ کا بیان ہوگا، آپ ضرور ہیں، ضرور ہیں۔ باہر کافی مخلوق تھی، میں پہنچا وہاں، تراویح ختم قرآن کے بعد میں نے بیان کیا، ان کو میں نے بتایا
جب ہم راولپنڈی صدر بازار سے گزر رہے تھے اتنا رش تھا، عصر کا وقت، افطاری کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، بے حیائی، بے پردگی اور ایسی فحاشی دیکھی، ایسی بدماشی دیکھی، نوجوان چھوکریاں، نوجوان موٹر سائیکل پر پیدل، خامن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہے باپ کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا پنڈی والو اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچا لو، بچا لو، کم سے کم ان کو رمضان کے مہینے میں تو باہر نہ نکالو۔ بن ٹھن کر یہ باہر نکلے ہوئے تھے، کپڑے بھی ننگے پہنے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ تک بھی نہیں، دوپٹہ تک نہیں۔ جو صحیح روزے دار ہوگا اس کی جو نگاہ پڑتی ہوگی اس کا روزہ بھی برباد تم کر رہے ہو۔ کیا خدا کو جواب دو؟ خدا کے عذاب کو چیلنج نہ دو، چیلنج نہ دو۔ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن مسلمانوں کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے گھر والیوں کو حکم دو جب بہت ضروری کام میں نکلنا ہو تو باپ پردہ ہو کر آئیں، بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلیں، نہ نکلیں، نہ نکلیں۔ ہم تو اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، پرواہ تک بھی نہیں۔ پردے کو تو گناہ سمجھا نہیں، بے پردی کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ آئے بے پردی کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو روزہ جو ہے، خلاصہ روزے کا کہ یہ ہے، تب تو روزے دار ہوگا تو رشوت نہیں لے گا۔ آئے رشوت سے بچ جائے گا تو پورا سال اب رشوت سے بچ، یہ تجھے درس دیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کی آنکھ نہ اٹھا، پورا سال تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھ، رمضان کا مہینہ سمجھ، حلال کھا حرام نہ کھا، اپنے آپ کو روزے دار سمجھ پورا سال۔ باقی روزے کے ساتھ تو حلال بھی حرام ہے، حلال بھی حرام، بیوی اپنی حرام ہے روزے کے ساتھ۔ سن لو تو یہی حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو سنو سنو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا، روزہ فرض کر دیا جس طرح پہلی امتوں پر ہم نے روزہ فرض کر دیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یقین کرنے والے بن جاؤ، یقین کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی برائی کرنے لگو گے، یقین دل میں آئے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم بچ جاؤ، جنت تم پر میں واجب کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔